میر شاہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو کہ جمال الدین والی اور بھونگ کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ صادق آباد سے اس کا فاصلہ تقریباً 25 کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ جہاں اپنی زرخیز زمینوں اور گنے کی کاشت کی وجہ سے مشہور ہے، وہیں پر اس علاقے میں موجود ایک تاریخی مدرسہ اسے ایک الگ ہی شناخت دیتا ہے۔ صادق آباد میں واقع مرکزی عیدگاہ کے پہلے منتظم بھی میر شاہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مدرسہ کس نے تعمیر کروایا اور یہ کتنے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جانیے ہماری آج کی ویڈیو میں۔ یہ ہے اب ہم لوگوں کا سیکنڈ پارٹ میر شاہ کے سفر کا، اور اب ہم حضرت عادل شاہ بخاری کے مزار سے جا رہے ہیں مدرسہ دیکھنے۔ امید تو ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا مل جائے گا ہمیں اور اچھی طرح سے مدرسہ دکھا دے گا۔ شاید یہاں سے 4 سے 5 کلومیٹر ہے اس کا فاصلہ۔ گنا جا رہا ہے جی مل میں۔ یہ بھی گنے کی چھلائی ہو رہی ہے اور ٹرالی لوڈ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں آپ کو بھیڑ بکریاں نظر آ رہی ہوں گی۔ گنے کی جب چھلائی ہوتی ہے تو جانوروں کی بھی موج ہو جاتی ہے۔ یہ جی برتن بیچنے جا رہا ہے جوان۔ یہ بہت خوبصورت ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کا مینار۔ یہ اب لوکل بسیں ہیں جو میر شاہ وغیرہ سے چلتی ہیں، جو میر شاہ سے چلتی ہے اور صادق آباد تک۔ یہ دیکھیں اوپر بس پہ چڑھے ہوئے لوگ۔ یہ ہے میر شاہ کا ہیلتھ سینٹر یا اس کا جو سرکاری ہاسپٹل ہے۔ اچھا نہیں، بلکہ یہ اسکول ہے، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میر شاہ۔ یہیں پہ کہیں ویسے ہیلتھ سینٹر بھی آتا ہے میر شاہ کا، وہ شاید آگے ہے یا ہم لوگ مس کر چکے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ آ گیا، بنیادی مرکز صحت موڑ کے بعد۔ بالکل بالکل یہ ہے بنیادی مرکز صحت میر شاہ۔ السلام علیکم۔ یہ میر شاہ کا جو مدرسہ ہے مین، وہ کدھر ہے؟ رستہ کہاں سے؟ یہ چوک نا سیدھا جی، تقریباً آگے موڑ ہے جی، آگے مدرسہ ہے۔ کوئی بورڈ لگا ہوا ہے؟ تو مدرسے کے قریب، بس قریب ہی ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک دکان ہے اور گیٹ لگا۔ ٹھیک 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 ٹھیک، مہربانی۔ چلیں جی، مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ مدرسہ پاس میں ہی ہے۔ یار یہ میر شاہ کا مدرسہ کدھر ہے؟ اسی روڈ پہ؟ ٹھیک۔ ہاں، یہ اب ہم لوگ مین روڈ سے آگے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ۔ راستہ پوچھتے پوچھتے آخرکار ہم پہنچے میر شاہ کے مدرسے میں۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو اس مدرسے کی وسعت اور کشادگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا یہاں پر اپنا بائک پارک اور کرنے لگے انتظار مدرسے کی انتظامیہ کا، کیونکہ ڈرون کے شاٹس اور مدرسے کی اندر سے ویڈیو بنانے کے لیے ان کی اجازت درکار تھی۔ میر شاہ کا مدرسہ مختلف یونٹس پر مشتمل ہے۔ یہاں پر مہمانوں کے لیے کمرے اور ایک خوبصورت برآمدہ موجود تھا، سرخ اور سفید رنگ میں ایک انتہائی خوبصورت برآمدہ۔ یہیں مختلف شعبہ جات کے تعارف کا ایک پینافلیکس بھی نصب تھا۔ گو کہ مدرسے کا اصل نام تو مدرسہ خدام القرآن ہے، لیکن یہ لوگوں میں میر شاہ کے مدرسے کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اسی برآمدے کے پیچھے موجود تھا بچوں کا ہاسٹل اور اناج ذخیرہ کرنے کے لیے گودام۔
مسجد کی عمارت بھی سرخ اور سفید رنگ میں تھی۔ مدرسے کا صحن کافی وسیع تھا، جہاں پر خوبصورت شجرکاری کی گئی تھی، جبکہ یہاں بہت پرانے آم کے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ مدرسے کی خاص بات یہاں پر صفائی اور ستھرائی کا انتظام تھا۔ درخت اور پودوں پر لگایا گیا چونا گو کہ پودوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن یہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہیں پر ہی ایک اسمبلی گراؤنڈ بھی موجود تھا، ایک چھوٹا سا گھاس کا خوبصورت میدان پاکستانی جھنڈے کے ساتھ۔ گراؤنڈ کے ساتھ ہی ایک خوبصورت پینافلیکس نصب تھا، جہاں پر مدرسے میں پڑھائے جانے والے نصاب کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچوں کو ملنے والی مختلف سہولیات درج تھیں۔ بچوں کو 1000 روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ گرمیوں اور سردیوں کے کپڑے، نصاب کی کتابیں بھی مفت مہیا کی جاتی تھیں۔ ان سب چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مدرسے میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی کافی توجہ دی جاتی ہے۔ ایک ویسے بہت ہی وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے یہ مدرسہ۔ ایک قاری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جگہ تقریباً 15 ایکڑوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کے رہنے کے لیے ہاسٹلز، والی بال کا گراؤنڈ، کرکٹ کی پچز، ساتھ میں کچھ ہلکی پھلکی کھیتی باڑی اور بچوں اور قاری صاحبان کے لیے رہنے کی جگہ موجود ہے۔ بہت ہی وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے یہ مدرسہ۔ یہیں پر بچوں کے لیے ایک خوبصورت اور درمیانے سائز کا سوئمنگ پول بھی موجود تھا، جو اصل میں زمینوں کو پانی دینے کے لیے ایک ٹیوب ویل کی طرز پر بنایا گیا تھا، لیکن اس کا سائز اسے بچوں کے لیے تیراکی سیکھنے کا بھی ایک موقع فراہم کرتا تھا۔ یہ رہائش ہے پرانی، اور یہاں پر کرکٹ کی پچ وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ سامنے والی بال نیٹ ہے اور لکھا ہوا ہے کہ کھیلتے وقت لڑیں مت۔ اب ہم چلتے ہیں مسجد اور مدرسے کو اندر سے دیکھنے کے لیے۔ بالکل شروع میں ہی بچوں اور نمازیوں کے وضو کرنے کے لیے ایک بڑا وضو خانہ موجود تھا۔ مدرسہ خدام القرآن میں ٹوٹل طلباء کی تعداد 350 کے قریب ہے، جبکہ یہاں پر 200 کے قریب طالبات بھی زیر تعلیم ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے 25 اساتذہ موجود ہیں، جبکہ انتظامی معاملات اور مدرسے کی دیکھ بھال پر 10 لوگ تعینات تھے۔ مدرسے کی مسجد انتہائی خوبصورت، کشادہ اور ہوادار تھی۔ دیوار کے اطراف میں بڑی بڑی کھڑکیاں موجود تھیں، جہاں سے روشنی اور ہوا کا گزر آسانی سے ہو جاتا۔ مسجد کے حال میں سادگی نمایاں تھی، حتیٰ کہ محراب بھی دوسری مساجد کے برعکس انتہائی سادہ تھا، جو کہ مسجد کی پاکیزگی میں اضافہ کرتا دکھائی دیتا تھا۔ مدرسہ خدام القرآن کی بنیاد 1941 میں مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد مولانا محمد عثمان نے رکھی۔ اس مدرسے کو بنانے کی وجہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مالٹا میں انگریزوں کی قید سے آزادی کے بعد فرمان تھا کہ قرآن کی تعلیم کو ہر طرف پھیلا دیا جائے، اسی میں ہی دین کی بقا ہے، اور یہی مقصد مدرسہ خدام القرآن کے قیام کی وجہ بھی بنا۔ پہلے پہل اس مدرسے میں صرف لڑکوں کے پڑھانے کا انتظام تھا، لیکن پھر 2001 میں مولانا عثمان کے بڑے بیٹے مولانا اسد اللہ نے لڑکیوں کے پڑھانے کے لیے بھی انتظام فرمایا۔ یہاں مسجد کے احاطے میں ہی مدرسے کے بانی مولانا محمد عثمان اور خاندان کے دیگر افراد کی اخبار بھی موجود تھیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ میر شاہ میں واقع مدرسہ خدام القرآن کے بارے میں۔
ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.